السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے ویڈیو میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس کو کس انداز سے انہوں نے ثابت کیا۔ دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی، اور آج تیسری بات ہے اخلاق میں بلندی۔ حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے بلند تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں کے بادشاہ تھے، نہ بادشاہ زادے، بادشاہ زادے یعنی بادشاہ کے بیٹے، نہ امیر زادے، نہ تو امیر کے بیٹے تھے، نہ تجارت کا سامان، نہ کھیتی کے بڑے اسباب، نہ میراث میں کوئی چیز ہاتھ آئی، نہ خود کوئی دولت کمائی۔ ایسے افلاس میں ملک عرب کے گردن کشوں، جفا کشوں برابر کے بھائیوں کو ایسا مسخر کر لیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں ایک دو روز کا ولولہ تھا، نکل گیا، ساری عمر اسی کیفیت میں گزار دی، یہاں تک کہ گھر بار چھوڑا، زن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑی، آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈالی، اپنوں سے آمادہ جنگ و پیکر ہوئے، کسی کو آپ مارا، کسی کو بھی آپ نے نہ قتل کیا اور نہ ہاتھ سے کسی کو مارا۔ یہ تسخیری اخلاق نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ زور شمشیر کس تنخواہ میں آپ نے حاصل کیا؟ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو صحیح کس میں تھے؟ کسی اور کی نبوت میں شک ہو کہ نہ ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اہل عقل و انصاف کو شک کی گنجائش نہیں۔ بہرحال یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے قافلے کے سالار، سب رسولوں کے سردار اور سب میں افضل اور سب کے خاتم ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت کی کتاب قبلہ نما ایک کتاب ہے، ایک ہندو پنڈت دیانند سرسوتی کے جواب میں لکھی گئی، اور مباحثہ شاہ جہان پور عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ کیے گئے مناظرے کی روئیداد ہے۔ ان کتابوں اور مباحثوں کے اندر مولانا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح الفاظ میں ذکر فرمایا۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کسی اور نبی نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بعد سردار آنے والے ہیں، اور خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے، کسی اور نبی نے نہیں کیا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ شخص جو غیر مسلموں کے مجمع میں جا کر کھول کر نبی کی ختم نبوت کا اعلان کرتا رہا، لوگوں نے اس کی نامکمل عبارتوں کو لے کر اس پر ختم نبوت کے نہ ماننے کا الزام لگایا۔ مسلمانوں، سوچو تو صحیح، اگر وہ شخص ختم نبوت کا منکر تھا تو مسلمانوں نے اسلام کی ترجمانی کے لیے کافروں کے مقابلے میں اس کو کیوں چن لیا، جنہوں نے اس پر کفر کے فتوے لگائے؟ ان کو کیوں بلایا؟ اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو ان موقعوں پر اس کو ختم نبوت کے اعلان کی کیا مجبوری تھی؟ اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہوتا تو غیر مسلم کہہ دیتے کہ تو مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یا یہ کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس موقع پر ختم نبوت کا کیوں اعلان کر رہا ہے؟ الغرض حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر ختم نبوت کے انکار کا الزام نرا جھوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کا الزام نرا جھوٹ ہے۔